السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ اسٹڈی روم سے نکل کر کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا، کسی انجان لڑکی کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ اس کے کمرے میں تو بغیر اجازت اس کے گھر والے بھی قدم نہیں رکھ سکتے تھے، تو پھر یہ کون تھی جو بڑے دھڑلے سے منہ اٹھا کر اس کے کمرے میں آ چکی تھی؟ اس لڑکی کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ گھبرا کر واپسی کے لیے تیزی سے پلٹی تھی۔ ہاشم خانزادہ بے خبر نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، ہاشم خانزادہ نے لپک کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ کون ہو تم؟ اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولا نہیں غرایا تھا۔ اس کی گراہٹ پر حرم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جاسوسی کرنے آئی ہو نا میرے کمرے میں؟ وہ پہلے سوال کا جواب نہیں دے پائی تھی جب اس نے اگلا سوال داغا، جو کہ سوال نہیں بلکہ الزام تھام تھا۔ حرم کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بے رحم شخص کو دیکھے گئی جس کی آنکھوں میں سرد پن تھا۔ بولو، جواب دو۔ ہاشم خانزادہ نے اسے بے دردی سے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ جواب کیا دیتی، لہرا کر اس کے ہی بازوؤں میں جھول گئی۔ او شٹ، کیا مصیبت ہے؟ اس نے سخت ناگواری سے اپنے بازوؤں میں جھولتی اس کم عمر لڑکی کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر اسے اپنے بستر پر لٹا دیا۔ اب کیا کروں؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی رک کر اس لڑکی کو دیکھتا جو بے ہوش تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے روم فریج سے یک ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور اس لڑکی کے چہرے پر الٹ دی۔ چند لمحوں بعد وہ کسمسا کر ہوش میں آ گئی۔ اپنے سامنے پھر سے اس خطرناک تیوروں والے شخص کو دیکھ کر جو اس کی دوست عرشی کا پولیس والا بھائی تھا، وہ خوفزدہ ہوگی۔ ایک مرتبہ پہلے وہ اسے دیکھ چکی تھی جب وہ کالج عرشیہ کو لینے آیا تھا۔ اس کے سخت و سرد غصیلے مزاج کے بارے میں تو وہ عرشیہ سے سن ہی چکی تھی۔ مزید کسر اب اپنے سامنے دیکھ کر پوری ہو رہی تھی۔ کوئی کہانی گھڑ رہی ہو کیا؟ جواب دو، کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیوں اور کس کے کہنے پر جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اگر سچ سچ جواب نہ دیا اور پھر سے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا نا تو سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔ اس کی خوفناک لہجے میں دی گئی دھمکی پر حرم نے سہم کر اسے دیکھا۔ وہ اسے گھورتا اس کے قریب بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ حرم خوفزدہ ہو کر بیڈ پر پیچھے کی طرف کھسکی۔ اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں خوف و ہراس تھا۔ کٹاؤدار ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ براؤن سلکی بال جو کیچڑ میں مقید تھے، آدھے کیچڑ سے نکل کر اس کے چہرے کے اطراف میں جھول رہے تھے۔ دوپٹہ اس کے قریب بیڈ پر پڑا تھا، جبکہ وہ اس شخص کے سامنے بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور شخص ہوتا تو یقیناً پگھل جاتا، مگر یہ ایس پی ہاشم خانزادہ تھا جس کے دل میں لڑکیوں کی خواہش والی خانہ بند تھا۔ وہ ہر کسی کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا اور وہ ہوتی تھی مشکوک نظر۔ اس لیے وہ حرم کو بھی سر سے پیر تک گھوٹتے اس کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا وہ عادی مجرم ہو سکتی ہے یا کسی کے کہنے پر جاسوسی کر رہی ہوگی، جبکہ حرم اس کی نظروں کو ایک مرد کی مخصوص نظریں سمجھ کر ڈر رہی تھی۔ دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی اس شخص کے ساتھ تنہا اس کمرے میں اس کے رحم و کرم پر ہوں۔ اگر یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دے تو میں اسے کیسے روکوں گی بھلا؟ اس خیال نے حرم کے پورے وجود میں سنسنی سی بھر دی تھی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں بیڈ سے اٹھنا چاہا۔ وہ جو بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اسے نکل بھاگنے کا ارادہ کرتے دیکھ کر چوکنا ہو گیا تھا۔ بھاگنا چاہ رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ پلیز مجھے جانے دیں، حرم نے بری طرح لرزتے ہوئے کہا۔ چپ چاپ میرے سوالوں کے جواب دو۔ کس کے کہنے پر میرے کمرے میں جاسوسی کرنے آئی ہو؟ بولو۔ وہ تیز لہجے میں غرایا تو حرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے درشت لہجے میں پوچھا۔ حرم، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ کس کے کہنے پر جاسوسی کرنے آئی ہو میرے کمرے میں؟ ہاشم خانزادہ نے پھر سے سوال دہرایا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں جاسوسی کرنے نہیں آئی، میں عرشیہ کی دوست ہوں۔
اور میں تو واش روم ڈھونڈ رہی تھی، میرے کپڑوں پر جوس گر گیا تھا، یہ دیکھیں۔ اس نے روتے ہوئے اپنی شرٹ کا کونا پکڑ کر سامنے کیا جس پر جوس کے داغ تھے۔ ہاشم خانزادہ نے بھنویں اچکا کر دیکھا۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ نہیں، خدا کی قسم، آپ ارشیا کو بلا کر پوچھ لیں، میں اس کی دوست ہوں۔ اس نے بلایا تھا مجھے اپنی برتھ ڈے پارٹی میں۔ وہ بری طرح رو دی۔ ہاشم خانزادہ نے چند پل اسے گھورنے کے بعد سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، لیکن آئندہ کبھی یہاں نظر آئی تو سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔ حرم تیزی سے اٹھ کر یوں بھاگی جیسے کوئی بھوت پیچھے لگا ہو۔ اسٹوپڈ۔ اس کی تیزی پر ہاشم خانزادہ بڑبڑایا، پھر نظر بیڈ پر گرے گلابی رنگ کے کیچر پر پڑی جو یقیناً اسی لڑکی کا تھا۔ اس نے اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا کہ صفائی کرنے والی ملازمہ اسے دیکھ کر نہ جانے کیا سوچے گی، اس لیے الماری کے دراز میں ڈال دیا۔ دوسری طرف حرم اڑے اڑے حواسوں کے ساتھ تیزی سے بنگلے کی اس سائڈ پر آئی جہاں برتھ ڈے پارٹی چل رہی تھی۔ سب لوگ ہنسنے مسکرانے انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ ارشیا کی نظر اس پر پڑی تو فوراً اس کی طرف چلی آئی۔ ارے حرم، تم واش روم جا کر سو گئی تھی کیا؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کھانا ریڈی ہے، آؤ۔ اور پھر بنا اس کا جواب سنے کھینچ کر ٹیبل پر لے گئی جہاں کھانا لگ رہا تھا۔ یہ بنگلہ ایس پی ہاشم خانزادہ کا تھا۔ ارشیا اس کی اکلوتی چھوٹی بہن تھی۔ کل اس کی برتھ ڈے تھی جو اس نے فیملی کے ساتھ مل کر منائی۔ فیملی میں 6 ہی لوگ تھے، بڑے بھیا ارسم، ان کی بیوی، 2 بچے، ماما اور چھوٹے بھائی ہاشم خانزادہ جو تھے تو چھوٹے مگر پورے گھر پر ان کا روب تھا۔ کیونکہ ایس پی جو تھے اس لیے بڑی سخت طبیعت کے مالک تھے، جبکہ بڑے بھائی ارسم خانزادہ اپنا کاروبار کرتے تھے۔ ارشیا کی خواہش تھی کہ وہ اپنی برتھ ڈے پر اپنی تمام کالج فرینڈز کو بلائے، اس لیے اسے ماما نے یہ چھوٹی سی پارٹی ارینج کرنے کی اجازت دی تھی۔ دوسرے دن ارشیا کالج گئی تو حرم نے باتوں باتوں میں اسے کل کا واقعہ بتایا۔ کیا ہاشم بھائی نے تمہیں جاسوس سمجھا؟ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ حرم اسے ناراض ہو گئی تو اسے منانے لگی کہ ہاشم بھائی چونکہ پولیس والے ہیں اس لیے سب کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر گھر آ کر حرم نے یہ قصہ ماما اور بھابھی کو بتایا تو بھابھی تو ہنستی رہیں، بٹ ماما کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے ہاشم کو بلا کر پاس پرس کی کہ کل تم نے ارشیا کی دوست حرم کو کیوں ڈرایا دھمکایا؟ وہ غلطی سے تمہارے کمرے میں گئی، دیکھی بالی معصوم سی بچی ہے، اور تم اسے کوئی مجرم سمجھ رہے تھے؟ ماما ناراضگی کا اظہار کر رہی تھیں۔ ہاشم سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا، پہلے تو سنتا رہا، پھر جھنجھلا کر بولا، اوف ماما، کسی مجرم کے چہرے پر تھوڑی نہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ مجرم ہے۔ ہم پولیس والے ہیں، اپنی مخصوص نظر سے دیکھ کر ہی پتہ چلاتے ہیں، اور ویسے بھی کوئی انجان بندہ اچانک میرے کمرے میں آئے گا تو ظاہری بات ہے شک تو میں اس پر کروں گا۔ اپنی بات ختم کر کے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس لڑکے کو پولیس میں جانے کی اجازت دے کر غلطی کی ہے میں نے۔ ہر انجان بندے کو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی یہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ماما تعصب بھرے لہجے میں بولی تو ردا بھابھی انہیں مشورہ دینے لگی کہ آپ اس کی شادی کروا دیں، تبھی اس کے غصیلے سخت رویے میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ ارشیا بھی بھابھی کی ہاں میں ہاں ملانے لگی تو ماما بھی متفق ہو گئی کہ ٹھیک ہے، ہاشم کو راضی کر کے رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور پھر اسی رات کھانے پر ہاشم سے ماما نے شادی کی بات کی تو توقع کے مطابق اس نے انکار کر دیا۔ ارشیا کو بہت مایوسی ہوئی کیونکہ اس نے ذہن میں کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اسے حرم پسند تھی، وہ حرم کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لانا چاہتی تھی، جس کا واحد طریقہ یہ تھا کہ وہ اسے اپنی بھابھی بنا لیتی۔ ہاشم کے انکار کے بعد کچھ عرصے کے لیے ماما نے خاموشی اختیار کر لی۔ ارشیا بھی اپنی ایگزامز میں مصروف ہو گئی کیونکہ اس کا اور حرم کا سیکنڈ ایئر کا بورڈ کا ایگزام تھا۔ پھر ایگزام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ماما پر ہاشم بھائی کی شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ حرم کا کہیں کسی اور جگہ رشتہ نہ ہو جائے۔ ماما خود بھی جلد از جلد ہاشم کی شادی کروانا چاہتی تھیں، اس لیے ایک بار پھر انہوں نے ہاشم سے بات کی۔ ہاشم نے ہمیشہ کی طرح آگے سے ٹالنے کی کوشش کی، مگر اس بار ارشیا کے اکسانے پر ماما ہرگز ٹالے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بلاخر 10-15 دن کی مسلسل محنت کے بعد
وہ بیٹے کو رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بھائی کی رضامندی کا سنتے ہی عرشی نے جھٹ سے حرم کا نام پیش کیا۔ ماما اور بھابھی کو اندازہ تھا، اسی لیے وہ مسکرا کر رہ گئی۔ دوسرے دن ہی وہ عرشیہ کے ساتھ حرم کے گھر رشتہ لینے چلی گئی۔ حرم کے والدین اتنا اچھا رشتہ آنے پر خوش تو ہوئے، مگر جلدی شادی کی ڈیمانڈ پر کچھ پریشان سے ہو گئے، کیونکہ حرم محض 18 سال کی تھی۔ وہ اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے کچھ ٹائم تک سوچ کر جواب دیں گے۔ ہاشم خانزادہ کو جب پتہ چلا کہ اس کے لیے عرشی کی اس دوست کو چنا گیا ہے جو اس کے کمرے میں آئی تھی، تو اس کی نگاہوں چھم سے اس لڑکی کی بڑی بڑی آنکھیں اور پرکشش سراپا آ گیا۔ پہلی بار لب خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ سب کو حرم کے والدین کے جواب کا انتظار تھا، اور پھر کچھ دنوں بعد حرم کی مدر کا فون آیا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ حرم راضی نہیں ہے ہاشم سے شادی پر۔ یہ سن کر سب کو افسوس ہوا۔ عرشیہ کو افسوس کے ساتھ بے حد غصہ بھی آیا۔ اس نے فوراً حرم کو فون کر کے کھڑی کھڑی سنائی۔ اگلے دن کالج میں بھی وہ حرم پر سخت غصہ ہوئی اور ناراضگی دکھائی تو حرم روحان سے لہجے میں بولی، یار تمہارے بھائی بہت سخت ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں شادی نہیں کر سکتی۔ عرشیہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ جتنے نظر آتے ہیں اتنے سخت ہیں نہیں، دل کے بہت اچھے ہیں، مگر حرم کوئی رسک لینے پر تیار نہیں تھی۔ اسے اس دن والا ہاشم خانزادہ کا روپ بھولا نہیں تھا۔ ہاشم خانزادہ کو جب پتہ چلا کہ حرم نے اس سے شادی سے انکار کر دیا ہے تو شاک لگنے کے ساتھ ساتھ اس کی انا پر بھی ضرب آ پڑی کہ کوئی لڑکی اس جیسے شاندار بندے کو کیسے ٹھکرا سکتی ہے بھلا۔ سوچ بچار کے بعد اس نے عرشیہ سے کہا، کسی طرح میری حرم سے ملاقات کروا دو۔ عرشیہ یہ دیکھ کر کہ وہ بھی حرم میں انٹرسٹڈ ہے بہت خوش ہوئی، اور حرم سے اس شرط پر اپنی ناراضگی ختم کرنے پر تیار ہوئی کہ وہ پہلے کی طرح اس کے گھر آئے گی۔ انکار کے بعد حرم چونکہ عجیب شرمندگی فیل کر رہی تھی، آنا نہیں چاہتی تھی، مگر عرشیہ کے اصرار اور ناراضگی کے ڈر سے اسے آنا ہی پڑتا ہے۔ عرشیہ کی ماما اور بھابھی حرم سے پہلے کی طرح بہت پیار سے ملی، رویے سے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ حرم کے انکار سے انہیں برا لگا ہے۔ عرشی حرم کو اپنے کمرے میں لے گئی اور وہاں بٹھا کر کسی کام کے بہانے باہر نکل گئی۔ ہاشم انتظار میں تھا۔ عرشیہ نے انہیں اشارے سے اندر جانے کا کہا۔ حرم جو پہلے شرمندگی کی وجہ سے نہیں آنا چاہ رہی تھی، اب یہاں سب کا نارمل رویہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ اس کا انکار پر کسی نے برا نہیں مانا۔ ہاشم خانزادہ جیسے جلاد کے ساتھ شادی کے تصور سے ہی وہ کانپ اٹھی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا رشتہ آیا ہے، وہ ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھی ٹیبلٹ پر عرشیہ کے بھتیجے کی برتھ ڈے کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ جب ہاشم خانزادہ اندر داخل ہوا اور مڑ کر دروازہ لاک کر دیا، اتنی جلدی آ گئی تم؟ میں تو سمجھی کہ… عرشیہ سمجھ کر بے دہانی میں کہتے جو ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہاشم خانزادہ کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ باقی کا فکرہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ ہاشم خانزادہ اسے نگاہوں کی زد میں لیے قریب آ کھڑا ہوا۔ آپ؟ وہ تیزی سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ٹیبلٹ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ اس نے ڈائریکٹ سرد لہجے میں سوال کیا۔ حرم کوئی جواب نہ دے پائی، چہرہ جھکا لیا، دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ ہاشم خانزادہ چند پل تو اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو حرم کی خوبصورت آنکھوں میں تیرتے موتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو جسٹ سوال کیا ہے۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ کیوں؟ میں کوئی جلاد ہوں؟ وہ بھرایا۔ اگرچہ وہ یہ سب پہلے جان چکا تھا، عرشیہ نے اسے حرم کے انکار کی وجہ بتا دی تھی۔ اسے حرم پر غصہ نہیں تھا، وہ اس کی غلط فہمی دور کر کے اسے راضی کرنا چاہتا تھا۔ حرم اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ بیٹھو اور آرام سے میری بات سنو۔ اس نے حرم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جھجکتی ہوئی صوفے پر ٹک گئی۔ ہاشم اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور پھر سمجھانے لگا۔ دیکھو حرم، میں جس فیلڈ میں ہوں وہاں ایسے ہی مزاج سخت رکھنا پڑتا ہے، یہ میری عادت ہے، کوئی فطرت نہیں۔ اس نے روم میں جیسا بیہیو تم سے کیا، تم اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی۔
میں صرف انجان لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہوں. جو میرے اپنے ہیں ان کے لیے تو بہت لونگ اور کیئرنگ ہوں. یقین نہ آئے تو عرشیہ سے پوچھ لینا. تم ایک بار میری زندگی میں آنے کی حامی تو بھرو. میرا محبت بھرا روپ دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی اور اپنے آپ پر اتنا رشک کرو گی کہ اتنا شاندار بندہ تم پہ مرتا ہے. آخر میں اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا. حرم کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا. پھر وہ اس طرح کی بہت سی باتیں کر کے اسے سمجھاتا رہا، یقین دلاتا رہا کہ وہ کبھی اس پر سختی یا غصہ نہیں کرے گا. حرم جو پہلے گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی، ہاشم خانزادہ کی باتوں اور نرم گرم شوخ لہجے سے کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی. اب بتاؤ مجھ سے شادی کرو گی نا؟ اسے ریلیکس ہوتا دیکھ کر ہاشم خانزادہ نے سکون کی سانس خارج کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو حرم کا چہرہ شرم سے تپنے دینے لگا. وہ کچھ دیر لب کاٹتی رہی، پھر جھجکتے ہوئے اپنا نازک سا ہاتھ ہاشم خانزادہ کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا، جسے ہاشم خانزادہ نے کسی قیمتی متاع کی طرح تھام کر ہونٹوں سے لگایا. حرم کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا. اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچا. ابھی سے گھبرا گئی؟ ہاشم خانزادہ نے ہنس کر زمانی لہجے میں کہا تو وہ جھنیپ کی. اسی پل ہاشم کے موبائل پر عرشیہ کا میسج آیا. بھائی کتنی دیر ہے مزید؟ آ جاؤ تم. ہاشم نے مسکراتے ہوئے میسج سینڈ کرنے کے بعد اٹھ کر دروازہ کھول دیا. عرشیہ اندر آئی تو اندر کا ماحول ہی بدلا ہوا تھا. مسکراتے ہوئے ہاشم بھائی اور شرمائی جھیمپی سی حرم. لگتا ہے بھائی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، وہ مسکرا کر کہتے حرم کے گلے سے جا لگی. ہاں تم بس اپنی سہیلی کو ہمیشہ کے لیے یہاں لانے کی تیاری کرو، ہاشم خوشباش لہجے میں کہتا باہر نکل گیا. عرشیہ ایک بار پھر ماں اور بھابھی کو اصرار کر کے حرم کے ہاں لے گئی، اور اس بار ہاں ہی ہوئی کیونکہ حرم نے جو ہاں کر دی تھی. دونوں خاندانوں نے مشورہ کر کے منگنی کی سادہ سی رسم ادا کر دی اور شادی کی ڈیٹ 3 مہینے بعد رکھی گئی. بھائی آپ کو ٹریٹ دینی ہوگی. عرشیہ ہاشم کے سر ہو گئی. پہلے تو اس نے مصروفیات کا کہہ کر ٹالا، پھر اس شرط پر مانا کہ اپنی سہیلی کو ساتھ لاؤ گی اور کباب میں ہڈی بن کر نہیں بیٹھی رہو گی، کچھ پرائیویسی بھی دو گی. عرشیہ اتنے روکھے صد مزاج بھائی کے ایسے انداز و تیور دیکھ کر حیران تھی. کہاں تو وہ شادی کے نام سے چڑھنے والا، لڑکیوں سے دور بھاگنے والا ہوا کرتا تھا، اور اب اچانک اس کا یہ حال ہو گیا تھا. بہرحال اس کے سرد اور سخت رویے کو لے کر عرشیہ کے خدشات دور ہو گئے تھے. وہ یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ وہ حرم کو خوش رکھے گا. حرم کو وہ شاپنگ کے بہانے مال میں لائی تھی، مگر گھومنے زیادہ تر خاموش رہی. دونوں بہن بھائی کی باتوں پر جھیمتی رہی اور ساتھ ہی ہاشم کی گہری بولتی نگاہوں سے پزل ہوتی رہی. کھانے کے بعد حرم بھی عرشیہ کے ساتھ جانے لگی جب ہاشم نے حرم کو روک لیا. وہ نروس ہو رہی تھی، گھبرا رہی تھی. ہاشم کے ساتھ اکیلے رکنا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے انکار کرنے کی جرت بھی نہیں تھی. کیا پتا وہ برا نہ مان جائے، اس لیے جی کڑا کر کے اس کے ساتھ ہوٹل کے روم میں چلی آئی جو شاید اس نے بک کروایا تھا. حرم کو گھبراہٹ سے پسینے چھوٹ رہے تھے. تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو یار؟ میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا، بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے. کمرے میں آنے کے بعد وہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا. نہیں، گھبرا تو نہیں رہی. حرم نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور کنکھیوں سے بند دروازے کو دیکھا جو ہاشم نے لاک کیا تھا. پھر تمہارے اس حسین چہرے پر اتنی گھبراہٹ، اتنا پسینہ کیوں؟ ہاشم نے اس کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کو انگلی کی پوٹ سے چنا. نہیں، وہ بس عجیب سا لگ رہا. پہلے کبھی کہیں ایسے گئی نہیں نا. اس کے لمس سے پزل ہوتے اس نے لہجے کی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی. آرام سے بیٹھو یہاں، کسی غلط ارادے سے نہیں لایا تمہیں، بس کچھ محبت بھری باتیں فیس ٹو فیس کرنی ہے تم سے. ہاشم نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور خود بھی قریب ہی بیٹھ گیا. حرم غیر محسوس انداز میں دور کھسکی. ہاشم خانزادہ نے بغور دیکھا. کیا تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا. حرم نے گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے نفی میں سر ہلایا. ڈرنا بھی نہیں چاہیے، میں تمہارا محافظ ہوں، لٹیرا نہیں. کہنے کے ساتھ ہی اس نے حرم کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. حرم کا دل پسلیاں توڑ کر جیسے دھڑ دھڑ کرنے لگا.
ہاشم خانزادہ بڑے غور سے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر آہستگی سے اس نے اس کی سفید مخملی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حرم نے ہاتھ کھینچنے چاہے مگر اس نے حرم کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کی گود میں آ گری تھی۔ ہاشم خانزادہ اس کے چہرے پر جھکا۔ حرم نے آنکھیں بند کر لی۔ دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ جو اس پر جھکنے لگا تھا اسے ڈرتے دیکھ کر رک گیا اور پھر مسکرا کر اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ حرم دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آؤ یار چلتے ہیں۔ لایا تو تمہیں کچھ محبت بھری باتیں کرنے کے لیے تھا مگر دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ حرم نے خود پر قابو پاتے اس کی تقلید کی۔ وہ اسے گھر کے باہر ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد دونوں کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ماما نے ہاشم سے کہا برائڈل ڈریس وہ خود جا کر حرم کو اس کی پسند سے دلوائے۔ عرشیہ نے جب فون پر حرم سے چلنے کو کہا تو اس نے ہاشم کا سن کر صاف انکار کر دیا۔ عرشیہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اس کے گھر پہنچ گئی اور کچھ منتیں کر کے اور کچھ دھونس جما کر لانے میں کامیاب ہو گئی، مگر یہ جھوٹ بول کر کہ ان کے ساتھ ہاشم بھائی نہیں جا رہے بلکہ بھابھی اور ماما ہوں گی۔ وہ حرم کو سیدھا گھر لائی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی میں وہ حرم کو بٹھا کر بھابھی اور ماما کو بلانے کا کہہ کر اندر غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا اور ڈرائیور کی بجائے وہاں ہاشم خانزادہ کو بیٹھے دیکھ کر حرم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ابھی اس کے دل سے ہاشم خانزادہ کے لیے ڈر ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب تو اس کی بے باکیوں نے ڈر پہلے سے بڑھا دیا تھا۔ حرم آگے آ کر بیٹھو، ہاشم خانزادہ نے رو بڑے انداز میں کہا تو چاروں ناچار حرم کو آگے جانا پڑا۔ میرے ساتھ آنے میں کیا مسئلہ تھا جو تم نے انکار کیا؟ ہاشم کے سرد لہجے میں پوچھنے پر حرم کا چہرہ فک ہوا۔ بولو، زبان سی کر بیٹھی ہو کیا؟ وہ کچھ سختی سے بولا تو حرم کا نازک دل لرزا اور آنکھوں سے ٹپا آنسو گرنے لگے۔ ہاشم نے ڈرائیونگ کرتے یوں ہی اس کی طرف دیکھا تو اسے آنسو بہاتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے کیا ہوا؟ اتنی سی بات پر رونے لگ گئی۔ اس نے فوراً گاڑی روک دی اور پوری طرح اس کی طرف گھوم کر متوجہ ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو دی۔ حرم کیا ہوا؟ وہ بے حد پشیمان ہوا۔ حرم کے دونوں ہاتھ زبردستی اس کے چہرے سے ہٹاتے معذرت کرتے اور اس کے آنسو پونجنے لگا۔ سوری یار، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا۔ تمہارا اتنا کمزور دل ہے کہ میرے ذرا سے سخت انداز پر تم رونے لگی؟ قسم سے اگر پتا ہوتا تو بالکل تم سے سختی سے بات نہ کرتا، وہ پچھتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حرم نے اس کے ہاتھ سے ٹشو لے کر اپنے آنسو پونچھے۔ اسی لیے میں نہیں آ رہی تھی، آپ کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب ڈانٹ دیں، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا، آئی ایم سوری جان، پرومس پھر کبھی نہیں ایسے لہجے میں بات کروں گا۔ دراصل تمہارے انکار سے مجھے دکھ ہوا، میں ناراض تھا کیونکہ میری خواہش تھی کہ تمہارا برائڈل ڈریس ہم مل کر پسند کریں، کیونکہ پہننا تو تم نے میرے لیے ہی ہے، معذرت خواہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آخر میں مسکرایا۔ لفظ جان پر حرم کے رخسار تپ اٹھے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اور مہنگا شاپنگ مال تھا جس میں وہ حرم کو لایا تھا۔ مختلف قسم کے برائڈل ڈریسز دیکھتے ہوئے ہاشم خانزادہ کی نظریں ایک گولڈن اور مہرون کام والے لہنگے پر ٹک گئیں۔ سیلز مین سے ڈریس لے کر اس نے حرم کے حوالے کرتے ہوئے اسے ٹرائی روم میں بھیجا۔ 10 منٹ بعد خود بھی اس کے پیچھے ٹرائی روم میں داخل ہوا تو حرم جو خود باہر آ رہی تھی اسے دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ واؤ، یہ ڈریس تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ حرم کے چہرے پر بیک وقت شرم اور گھبراہٹ کے تاثرات تھے۔ ہاشم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور ایک پل گہری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اسے خود میں بھینچ لیا۔ حرم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ بے حس و حرکت اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ حرم نے منمناتی آواز میں احتجاج کیا اور خود کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے وہ پیچھے ہٹا اور اسے چینج کرنے کا کہہ کر ٹرائی روم سے باہر چلا گیا۔ حرم چینج کر کے باہر آئی تو ہاشم خانزادہ نے وہ ڈریس پیک کروایا۔ حرم کو اصرار کر کے آئس کریم کھلانے کے بعد وہ اسے گھر چھوڑ گیا تھا۔ واپسی پر ہلکے پھلکے دوستانہ انداز میں باتیں کر کے اس نے حرم کا اعتماد بحال کیا تھا۔ تبھی واپسی پر حرم کے چہرے پر گھبراہٹ یا نروس کی بجائے مسکراہٹ تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، کام کا بوجھ بھی بہت زیادہ تھا اور شادی کی ڈیٹ بھی قریب آ رہی تھی۔ ایک اشتہاری مجرم اور کئی جرائم میں ملوث بہت بڑے گینگ کے سربراہ ساجد شیخ کو پکڑنے کا کیس اسے دیا گیا۔ ہاشم آج کل اسی کیس پر دن رات لگا ہوا تھا
کہ ساجد شیخ کی کوئی کمزوری، کوئی کلو ہاتھ لگ جائے جسے اسے زندہ پکڑنے میں آسانی ہو۔ وہ اتنا مصروف تھا کہ آدھی آدھی رات تک گھر نہیں آتا تھا۔ حرم جس کو وہ پہلے روز فون کرتا تھا اب جیسے بھول گیا تھا۔ حرم اس کی لاپرواہی پر کرتی، عرشیہ سے شکوے کرتی اور عرشیہ بھی اس کے شکوے بھائی تک پہنچانے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ گھر والوں تک کو ٹائم نہیں دے رہا تھا۔ یہاں تک کہ مہندی سے ایک دن پہلے ماما نے سخت لہجے میں اسے کہا، ہاشم کل سے تم نے وقت پر گھر آنا ہے اور ولیمے تک کی چھٹیاں لے کر آنی ہیں۔ ماما کے کہے کا ہی اثر تھا کہ وہ دوسرے دن جلدی گھر آ گیا تھا۔ سب لوگ حرم کے ہاں مہندی لے کر جا رہے تھے۔ مجھے بھی ساتھ جانا ہے کیا؟ جی نہیں، تم گھر پر رہو گے؟ اس نے پوچھنے پر بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا میں تو اسی لیے جلدی آ گیا کہ شاید مجھے بھی ساتھ جانا پڑے۔ وہ مصنوعی تعصب سے بولا تو بھابھی اور عرشیہ ہنس پڑی۔ بدل گئے ہو دیور جی، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ بدلنے کی امید تو تھی پر اتنی جلدی نہیں۔ بھابھی نے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ سب لوگوں کے مہندی پر جانے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں بیٹھ کر ساجد شیخ والے کیس کی فائلز دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب اسے واٹس ایپ پر حرم کی مہندی کی تصاویر موصول ہوئیں جو عرشیہ نے سینڈ کی تھیں، پیلے اور سبز امتزاج کے انڈین لہنگے، چولی میں پیلے پھولوں والے زیور پر خوبصورت لائٹ میک اپ کیے، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہاشم خانزادہ کا دل یکدم کام سے اچاٹ ہو گیا اور حرم کو اس روپ میں روبرو دیکھنے کے لیے مچلنے لگا۔ اس نے فوراً عرشیہ کو کال ملا کر کہا، حرم سے ملاقات کا بندوبست کرواؤ۔ بھائی یہ کس طرح ممکن ہے؟ عرشیہ حیران ہوئی۔ مجھے نہیں پتا، جس طرح بھی ممکن ہو، مجھے اور ابھی اسی وقت حرم سے ملنا ہے۔ میں 10 منٹ بعد فون کروں گا، تم نے جو انتظام کرنا ہوا ان 10 منٹ میں کر لینا۔ ترکمانہ لہجے میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ دوسری طرف عرشیہ نے ایس پی صاحب کے حکم سر پیٹ لیا کہ اب کیا کریں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے حرم کی بھابھی سے مدد طلب کی۔ 10 منٹ بعد جب ہاشم نے فون کیا تو عرشیہ نے آنے کا سگنل دے دیا۔ ہاشم فوراً روانہ ہو گیا۔ گیٹ پر حرم کی بھابھی اور عرشیہ پہلے سے موجود تھیں۔ ہاشم کو عقبی دروازے سے رہائشی حصے میں لے گئیں اور حرم کے کمرے تک رہنمائی کی۔ حرم دونوں ہاتھوں میں مہندی لگائے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے 1000 بار کہنے کے باوجود عرشیہ نے اسے چینج نہیں کرنے دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ابھی اسے مزید تصاویر بنانی ہیں حرم کی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی عرشیہ کا انتظار کر رہی تھی جو 5 منٹ کا بول کر نہ جانے کہاں غائب ہوئی تھی۔ 20 منٹ ہونے کو آ رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے آ گئی تم؟ اپنی مہندی پر پھونک مارتی حرم نے دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھائے بنا تندی آواز میں کہا، اور جواب نہ ملنے پر سر اٹھایا تو سامنے ہاشم خانزادہ کو سینے پر ہاتھ باندھے گہری شوق نگاہوں سے تکتے دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ آپ؟ حرم نے بخلا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر لہنگے کی وجہ سے کامیاب نہ ہوئی۔ ارے بیٹھی رہو، ہاشم خانزادہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر کہا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ کر گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ حرم کی بھرپور دلکشی لیے اس کے سامنے بیٹھی بے حد نروس ہو رہی تھی۔ ہاشم خانزادہ کی نگاہوں سے گھبرا کر اس کی نظریں بار بار صوفے پر پڑے اپنے دوپٹے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ہاشم اس کی گھبراہٹ نوٹ کر چکا تھا، اس لیے زیر لب مسکرانے لگا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ حرم کی زبان سے یہی پھسلا۔ تمہیں اس روپ میں دیکھنے؟ ہاشم نے بے ساختہ کہا۔ عرشی نے تمہاری تصویریں بھیجی تھیں، اس لیے رہا نہیں گیا، اور سنا ہے کہ تم کافی دنوں سے ناراض تھی کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دے رہا۔ پرواہ نہیں کر رہا، بہت گلے شکوے سنے عرشیہ سے، وہ سب دور کرنے آیا ہوں، بہت اچھے طریقے سے دور کر کے جاؤں گا کہ پھر کوئی شکایت نہ رہے۔ ہاشم کے زمانی لہجے میں کہنے پر حرم شرمندہ ہو گئی۔ نہیں تو، میں نے تو کوئی شکوہ نہیں کیا۔ وہ فوراً مکری۔ دل میں عرشیہ پر سخت غصہ آیا، کیا ضرورت تھی اسے بتانے اور اب تصاویر بھیج کر بلانے کی؟ اچھا پھر عرشیہ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ حرم نے سانس روک لی۔ حرم بری طرح لرزی، حرم کا پورا وجود کپکپانے لگا تو رحم کھاتے وہ پیچھے ہوا۔ یار تمہارا تو ابھی سے یہ حال ہے، پرسوں ویڈنگ نائٹ میں کیا کرو گی؟ مجھ سے توقع مت رکھنا، تو میں بخشنے والا نہیں اور نہ ہی رحم کھانے والا۔ اس کے معنی خیز لہجے میں کہنے پر حرم کے رخسار تپ اٹھے۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ حیا کی لالی اس کے گالوں پر ابھرنے لگی تھی۔ سوچ کر ڈر لگ رہا ہے کیا؟ ہاشم خانزادہ نے مسکراہٹ دباتے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ؟ حرم کو حیا کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ وہ مہندی والے ہاتھوں سے ہی لہنگے کو پکڑتے بیڈ سے اتر کر تیزی سے صوفے کی طرف بڑھی۔
مگر صوفے تک پہنچنے سے پہلے ہی لہنگا پاؤں میں آ جانے سے منہ کے بل دبیز کارپیٹ پر جا گرے۔ ہاشم کا کہکا نکل گیا۔ حرم نے خفگی سے اسے دیکھا تو ہاشم نے اٹھ کر صوفے سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر ڈالا اور اس کے بازوؤں سے تھام کر اوپر اٹھایا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں چونکے۔ بھائی دروازہ کھولیں۔ عرشیہ کی سرگوشی پر وہ گہری سانس لیتے دروازہ کھولنے لگی۔ بھائی آپ جائیں بس، حرم کی ماما تھوڑی دیر میں یہاں آئیں گی، آپ جلدی سے نکل لیں۔ عرشیہ کے کہنے پر وہ ایک نظر رخ موڑے کھڑی حرم کو دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دوسرے دن شادی کی تقریب تھی۔ حرم پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ ہر کوئی دونوں کی جوڑی کو سراہ رہا تھا۔ میرج ہال سے سیدھا حرم کو خانزادہ ہاؤس لایا گیا۔ ہاشم بے حد خوش تھا۔ مختلف رسموں کے بعد حرم کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ہاشم اپنے کمرے میں جانے ہی لگا تھا جب اسے سینئر آفیسر کی کال آئی اور انہوں نے فوراً ڈیوٹی پر پہنچنے کو کہا۔ ہاشم سخت بدمزہ ہوا۔ ارمانوں بھری حسین رات تھی جس کا وہ اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا اور اب اسے ڈیوٹی پر بلا لیا گیا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے فوراً حرم کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، جان من میرا انتظار کرنا، میرے آنے تک چینج نہ کر لینا، میں نے تمہیں جی بھر کر اس روپ میں دیکھنا ہے، سونا ہو تو سو جانا، میں تمہیں جگا لوں گا۔ حرم کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ چینج کرتے وہاں سے نکل گیا۔ آفس میں اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ ساجد شیخ کو پکڑنے کے لیے کہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کی ایک گرل فرینڈ ہے ریشمی نام کی۔ تم اگر اس لڑکی تک پہنچ جاؤ تو اس کے ذریعے ساجد شیخ کو زمین کے 7ویں تہہ سے نکال کر بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کی تصاویر ہیں ہمارے پاس۔ اس کے سینئر افسر نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے سامنے LCD آن کی۔ سامنے ساجد شیخ کی محبوبہ کی تصاویر شو ہونے لگیں، جن کو دیکھ کر ہاشم خانزادہ کے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی، اس کی محبت حرم تھی۔ او خدایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے چہرے پر تاثرات کنٹرول کرتے پلکیں چپک چپک کر دیکھا۔ وہ حرم ہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، کٹاؤ دار لب۔ تمام تصاویر اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں منتقل کرتے ہی اپنے ماتحت کو اور ایک لیڈی کانسٹیبل کو کچھ ہدایات دی تو آندھی طوفان بنا گھر پہنچ گیا۔ کسی کو اس کے جانے کا علم نہیں تھا اور نہ ہی آنے کا ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے شعلے برساتی نگاہیں اس وجود پر پڑی جس کو وہ سارے راستے بسم کرنے کا سوچتے آیا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق وہ کپڑے چینج کیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ اس کا معصوم دل کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اس حسین معصوم چہرے کی اصلیت دیکھ کر آ رہا تھا۔ کیسی حالت میں وہ اس بدنام مجرم ساجد شیخ کی باہوں میں تھی۔ اسے یکدم بے پناہ کراہیت محسوس ہوئی اس دوگلی لڑکی سے۔ اٹھو اٹھو، اس نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ حرم جو گہری نیند میں تھی اس رفتار پر بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے کہا تھا اگر وہ سو جائے گی تو وہ آ کر جگائے گا، مگر یہ کیا طریقہ تھا جگانے کا؟ وہ حیران پریشان اس کی طرف دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں شعلوں جیسی لپک تھی۔ اس نے انتہائی بے دردی سے حرم کے بازو سے جکڑ کر اسے بیڈ سے اتارا اور کھینچتے ہوئے ڈریسنگ روم میں لایا۔ 10 منٹ کے اندر اندر اس سب سے نجات حاصل کر کے کمرے میں آؤ۔ اس کا اشارہ اس کے بھاری بھرکم لہنگے اور جیولری میک اپ کی طرف تھا۔ لہجہ انتہائی درشت تھا۔ حرم ساکس ہی اس کے اچانک بدل جانے والے انداز و اعتبار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ حرم نے بامشکل خود کو رونے سے باز رکھتے اس کے استفاقانہ رویے کی وجہ سے سوچتے ہوئے چینج کیا تھا۔ جب وہ سادہ کپڑے پہن کر کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے دیکھا۔ کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں ہمت کرتے ہوئے بولی۔ جواب میں ہاشم خانزادہ کا بھاری ہاتھ اس کا چہرہ لال کر گیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ گال پر ہاتھ رکھے شدید حیرانگی سے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا جو خون آشام نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ کون سا روپ تھا اس شخص کا؟ وہ ششدر تھی، گال پر ہاتھ رکھے ساکت تھی۔ ہاشم خانزادہ نے آگے بڑھ کر الماری سے چادر نکالی اور اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اوڑھو اسے۔ حرم حق دک کھڑی تھی۔ جب اس نے آگے بڑھ کر خود ہی اس چادر اڑائی اور اس کی کلائی جکڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا، مگر نکلنے سے پہلے سرد و شفاف لہجے میں وارن کیا، اگر حلق سے آواز نکلی تو گلا دبا دوں گا۔ حرم سہم کے بڑی خاموشی سے وہ کوریڈور والے راستے سے گزر کر وہ اسے گھر سے باہر لایا اور گیٹ پر اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نہ جانے وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا، کیا ارادے تھے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔
آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے رکی۔ جس طرح دھکیل کر گاڑی میں ڈالا گیا تھا اسی طرح کھینچ کر نکالا گیا۔ بغیر فرنیچر کے یہ کمرہ تھا جس کے فرش پر اس نے حرم کو بے دردی سے لاپٹ رکھا تھا۔ پختہ فرش پر پٹکنے سے چوٹ گہری لگی، کوہنیاں چھل گئیں۔ حرم کے منہ سے گٹی گٹی چیخ نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے صفاق شخص کو دیکھنے لگی جو نہ جانے اس کے ساتھ ایسا بہرمانہ سلوک کیوں کر رہا تھا۔ ساجد شیخ کے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا؟ اس کے درشت لہجے میں کیے گئے سوال پر حرم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو ایس پی ہاشم خانزادہ نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ میں کسی ساجد شیخ کو نہیں جانتی، حرم نے روتے ہوئے انکار کیا۔ جھوٹ مت بولو، ہاشم خانزادہ نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ حرم تکلیف سے بلبلا اٹھے۔ بہت جلد تم اپنے منہ سے بتاؤ گی۔ اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر چھوڑتے، نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ حرم اٹھ کر روتی ہوئے اس کے پیچھے بھاگی مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ساجد شیخ کون تھا، اسے کس غلطی کی سزا مل رہی تھی۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک لیڈی کانسٹیبل اس کے ساتھ تھی۔ حرم سوجی ہوئی سرخ نگاہوں سے رحم طلب انداز میں اسے دیکھنے لگی مگر اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی سختی و صفاقی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ حرم کے سامنے کیا۔ حرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تصاویر میں موجود لڑکی ہو بہو حرم جیسی تھی۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، اس نے فوراً انکار کیا۔ ہاشم خانزادہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا اور صفاق لہجے میں کہا، اگر تم نہیں چاہتی کہ کانسٹیبل شمسا میرے آرڈر پر تمہارے ہوش ٹھکانے لگائے، خود ہی سچ سچ بک دو۔ وہ درشت لہجے میں بولا۔ کون سا سچ؟ خدا کی قسم میں نہیں ہوں یہ، اور نہ ہی میں اس شخص کو جانتی ہوں۔ وہ سکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زاروں کے تار رونے لگی۔ اوکے، اگر تمہیں مار کھا کر زبان کھولنے کا شوق ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ کانسٹیبل شمسا کو اشارہ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ کانسٹیبل شمسا جو مجرم عورتوں کی بے دردی سے دھلائی کرتی تھی، اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر جو ہاتھوں پیروں پر لگی مہندی سے تازہ دلہن لگتی تھی، تذبذب میں مبتلا ہونے لگی۔ اسے اس لڑکی کے آنسو سچے لگ رہے تھے۔ وہ نرمی سے اسے بات کرنے لگی اور پھر شادی والے سوال پر اسے یہ جان کر 440 واٹ کا کرنٹ لگا کہ یہ لڑکی ایس پی ہاشم خانزادہ کی اپنی بیوی تھی۔ کانسٹیبل شمسا نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے اس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ 3 دن گزر گئے تھے حرم کو وہاں۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ ہاشم خانزادہ نے رحم کھاتے ہوئے جو کھانا اسے بھجوایا تھا، کانسٹیبل شمسا کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے ایک نوالہ تک حلق سے نہیں اتارا۔ کانسٹیبل شمسا کو اس پر ہاتھ نہ اٹھاتے دیکھ کر ہاشم خانزادہ خود ہی حرم کو ٹارچر کرتا رہا مگر حرم کا ایک ہی جواب تھا کہ تصویروں میں وہ نہیں ہے، نہ ہی کسی ساجد شیخ کو جانتی ہے۔ ہاشم خانزادہ سخت الجھ گیا تھا۔ ادھر حرم سچ بتانے پر آمادہ نہیں تھی، ادھر گھر والوں نے حرم سے بات کرنے کے لیے فون کر کر کے تنگ کر رکھا تھا۔ ہاشم نے ان سب سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ حرم کو لے کر ہنی مون پر گیا ہے، کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ ایک بار حقیقت حرم کے منہ سے اگلوا کر اس کی اصلیت سب کو بتانا چاہتا تھا مگر حرم کا 1 ہفتہ ٹارچر سہ کر بھی مسلسل انکار پر ڈٹے رہنا اسے عجیب الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ جتنی نازک اور کمزور لڑکی تھی، اگر واقعی اس سب میں ملوث ہوتی تو پہلے دن ہی ذرا سی سختی کرنے پر اگل دیتی۔ کانسٹیبل شمسا کا بھی یہی اندازہ تھا کہ حرم بے گناہ ہے۔ وہ آفس میں بیٹھا انہی سوچوں میں گم تھا جب اسے کانسٹیبل اکرم کی کال موصول ہوئی۔ اس نے کہا، سر ساجد شیخ کی محبوبہ کا پتہ چل گیا ہے، وہ ڈیفنس کے فلاں بنگلے میں رہتی ہے اور ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ ہاشم شاکڈ رہ گیا۔ جب کانسٹیبل اکرم کے کہنے پر وہ اس بنگلے پر جا کر اس لڑکی سے ملا تو وہ ہو بہو حرم جیسی تھی۔ اس کا باپ سیٹھ ریاض الدین پہلے تو اپنی بیٹی سے ملنے نہیں دے رہا تھا، بڑی مشکلوں سے راضی ہوا اور اپنی بیٹی جس کا نام رشمی تھا اسے بلایا، لیکن اس لڑکی نے تصاویر دیکھنے کے بعد صاف کہہ دیا کہ وہ ساجد شیخ کو پکڑنے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا اس شخص سے اب کوئی تعلق نہیں۔ ہاشم خانزادہ مایوس ہو کر واپس آ رہا تھا جب اس سے کانسٹیبل شمسا کی کال موصول ہوئی۔ وہ حرم کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس کی حالت خراب ہے، وہ بے ہوش ہے۔ ہاشم خانزادہ فل سپیڈ میں گاڑی بھگاتے ہوئے وہاں پہنچا اور بے ہوش حرم کو بازوؤں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے ہاسپٹل لے آیا۔ حرم کی حالت دیکھ کر اسے شدت سے اپنی جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو پھولوں کی طرح نازک اور معصوم تھی، وہ بھلا کیسے اس پر شک کر کے اتنے بے رحمانہ سلوک کر بیٹھا تھا۔
مسلسل بھوکے رہنے کی وجہ سے اسے شدید کمزوری ہو گئی تھی۔ پورا ایک دن طاقت والی ڈرپس لگنے سے وہ حواس میں واپس آئی تھی۔ ہاشم خانزادہ کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں وہ لڑکی کوئی اور ہے۔ ہاشم نے نرم لہجے میں کہا، ہاں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں کوئی اور لڑکی تھی۔ حرم پہلے تو بے یقین ہوئی، پھر آنکھوں میں امید بھر کر پوچھنے لگی، کیا اب آپ مجھے گھر لے جائیں گے؟ ہاشم نے نظریں چراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اسے گھر لے آیا۔ ماما ارسم، بھیا، بھابھی، عرشیہ سب لوگ حرم کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ حرم عرشیہ کے گلے لگ کر بری طرح سے رو دی۔ ہاشم کو کٹہرے میں لا کر حرم کی اس حالت کی وجہ پوچھی گئی تو وہ شرمندہ لہجے میں سب کچھ بتاتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر گیا۔ سب کو شوق لگا۔ ماما اور ارسم بھیا دونوں نے ہاشم کی سخت کلاس لی، سب نے اسے بول چال بند کر دی۔ حرم عرشیہ کے ساتھ رہ رہی تھی، سب اس کا بے حد خیال رکھ رہے تھے اور دلجوئی کر رہے تھے۔ ماما کی ریکویسٹ پر حرم نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ سب کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتائے گی۔ دوسری طرف ہاشم ایک تو حرم سمیت سب گھر والوں کی ناراضگی سے پریشان تھا، دوسری طرف وہ حرم کی ہم شکل اس لڑکی کی حقیقت جاننے کو بےتاب تھا، کیونکہ اس نے پتہ کروا لیا تھا کہ وہ لڑکی رشمی سیٹھ ریاض الدین کی سکی بیٹی نہیں تھی۔ پھر ریاض الدین کی ایک بہت پرانی بوڑھی ملازمہ نے پیسے لے کر راز سے پردہ ہٹا دیا۔ اس ملازمہ کے مطابق آج سے 18 سال پہلے ریاض الدین کی بیوی ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل گئی تھی، وہاں اسے مردہ بیٹا ہوا۔ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکی تھی، اس لیے ریاض الدین نے ایک نرس کی ملی بھگت سے وہاں آئی ایک عورت کی بیٹی چرا لی، جس کو 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں۔ اس کی ایک بیٹی کی جگہ ریاض الدین کا مردہ بیٹا رکھ دیا گیا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد ہاشم حرم کے ماں باپ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، کیا حرم کی کوئی جڑواں بہن بھائی بھی پیدا ہوا تھا؟ وہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر کہا، ہاں حرم کا جڑواں بھائی ہوا تھا۔ تب ہاشم نے انہیں ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ پھر ہاشم کے کہنے پر انہوں نے سیٹھ ریاض الدین کے خلاف کیس کر دیا۔ ریاض الدین جو کالے دھندوں میں ملوث تھا، ایک کیس کے ساتھ ہی اس کے باقی کیسز بھی سامنے آتے گئے جن پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ڈی این اے سے ثابت ہو گیا کہ وہ لڑکی رشمی حرم کی ہی جڑواں بہن تھی۔ رشمی، جو نام نہاد باپ ریاض الدین کی بری دنیا سے تھک چکی تھی، سگے ماں باپ اور بہن بھائی ملنے کے بعد بے حد خوش ہوئی۔ اس نے ہاشم پر انکشاف کیا کہ ساجد شیخ ریاض الدین کا بھانجا ہے اور اس کے ٹھکانوں کے بارے میں بھی بتایا۔ پولیس کے ریڈ کرنے پر ساجد نے زندہ گرفتاری دینے کی بجائے خود کو مار دیا۔ ساجد شیخ کی موت کے ساتھ ہی اس کا کیس کلوز ہو گیا۔ اب ہاشم کی مکمل توجہ گھر والوں اور حرم کی طرف تھی، جنہیں اس نے منانا تھا۔ حرم اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ بہن مل جانے کے بعد وہ اپنی تکلیف بھول کر اس کے ملنے کی خوشی منا رہی تھی۔ ہاشم ماما، بھیا، بھابھی، عرشیہ ایک ایک کی منتیں کر رہا تھا کہ حرم کو لے آئیں، مگر سب کا یہی کہنا تھا خود جاؤ اور منا کر لے آؤ، جبکہ ہاشم کو ڈر تھا کہ وہ اس کے ساتھ آنے سے انکار کر دے گی۔ وہ اسے پہلے ہی بہت ہرٹ کر چکا تھا، اب مزید کسی قسم کی زبردستی کر کے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بار بار ماما کی منتیں کر رہا تھا کہ حرم کو لے آئیں۔ اسے یقین تھا کہ حرم ماما کے کہنے پر آ جائے گی۔ آخرکار ماما کو اس پر ترس آ ہی گیا اور وہ جا کر حرم کو لے آئیں۔ حرم آ تو گئی، مگر حرم اپنے کمرے میں جانے کی بجائے عرشیہ کے کمرے میں آ گئی۔ ہاشم پہلے تو اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کرتا رہا، پھر جب بھابھی سے پتہ چلا کہ حرم عرشیہ کے کمرے میں سو رہی ہے تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عرشیہ کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ دونوں جا کر کوئی مووی دیکھ رہی تھیں۔ ہاشم نے اشارے سے عرشیہ کو باہر جانے کا کہا تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ حرم جو لیٹی ہوئی تھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور نگاہیں جھکا کر گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ حرم، ہاشم نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں پکارا۔ حرم نے نہ جواب دیا اور نہ ہی نظریں اٹھا کر دیکھا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے میں نے تمہیں، جس کی تلافی لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے ہی ممکن ہے۔ کیا تم مجھے تلافی کا موقع دو گی؟ بے شک تمہارا دل جب تک نہ چاہے معاف نہ کرنا، مگر مجھے تلافی کا ایک موقع تو دو گی نا؟ حرم نے گہری سانس لے کر نگاہیں اٹھائی۔ ہاشم اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے میرا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے محبت تھی نا، پھر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو سنا تھا جن سے محبت ہوتی ہے ان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حرم کے قرب سے کہنے پر ہاشم خانزادہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ حرم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر صاف کرنے چاہے مگر حرم نے چہرہ پھیر لیا۔ ایسا مت کرو حرم، مجھے ایک موقع دے دو، اگر پھر تمہیں کبھی ذرا سا بھی ہرٹ کروں تو بے شک مجھے چھوڑ کر چلی جانا۔
میرے ساتھ مت رہنا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا مگر تم مجھ پر اعتبار کر لو، میری جیسی مت بنو پلیز حرم۔ اس کے منت بھرے لہجے میں اور حرم نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس بھی ہاشم خانزادہ کی آنکھوں میں؟ پچھتاوا، شرمندگی، افسوس، بے بسی اور محبت۔ حرم نے کچھ کہے بنا اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ وہ چند پل تو ساکت رہا، پھر اس کے سر پر بوسہ دیتے خود میں بھینچ لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔